آ نہیں رہا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ مجلس سوہم کا انعقاد کیا گیا ہے مرحومہ اختر جہاں بیگم صاحبہ جو بیوہ تھیں جناب ناصر حسین جعفری صاحب کی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سید حسن نواب رضوی، اور تمام جہاں جہاں بھی مومنین اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں یا برطانیہ کے علاوہ اور جگہوں پہ، سب سے درخواست ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر لیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرحومہ اختر جہاں بیگم اور بیگم جن کے والد حسن نواب رضوی صاحب تھے، اور وہ اہلیہ تھی ناصر حسین جعفری صاحب کی، ان سے تقریباً 40-42 سال سے ہم واقف تھے. جب ان کے گھر میں مجلس میں شرکت کرنے جایا کرتے تھے. یہ مجلس عام طور سے روز عاشورہ کے بعد جو ویکینڈ ہوتا تھا اس پہ شام کو ہوا کرتی تھی، اور جیسا کہ ان کے فرزند نے بھی بتایا، ان کے بچوں نے، کہ وہ لوگ دونوں مرحومین ناصر جعفری صاحب 1959 میں آئے تھے، اور اس وقت سے لے کے 1970 تک غالباً وہ پیڈنگٹن ایریا میں رہے. پھر اس کے بعد گوڈولفن روڈ پہ شیفرڈ بش میں منتقل ہوئے. وہاں میں نے سب سے پہلے ان کے گھر پہ مجلس میں شرکت کی، اور بڑے اہتمام سے وہ مرحومہ مجلس اپنے گھر میں کیا کرتی تھیں. تمام مومنین کو نہ صرف یہ کہ دعوت دیتی تھیں جو پرانے حضرات تھے یہاں، اور خاص طور سے اس وقت یہاں نہ کوئی مرکز تھا، نہ کوئی ادارہ تھا لندن میں، مومنین تھوڑے سے تھے، اور 1-2 گھروں میں ہی مجلس اس وقت ہوا کرتی تھی. ایک مجلس سینٹرل ماسک جس کو کہتے ہیں ہم، بیکر اسٹریٹ کی مسجد کے نیچے ہال میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے منتظم راجہ صاحب محمود آباد کو دعا کرتے تھے، اور کمانڈر قاسم صاحب حیات تھے، وہ انتظام کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ناصر جعفری صاحب کے گھر پہ مجلس میں راجہ صاحب محمود آباد نے بھی شرکت کی اور مجلس بھی پڑھی. اور اس کے بعد شیفرڈ بش کے مکان میں گوڈولفن روڈ میں جب وہ مجلس کا انعقاد ہوتا تھا، سالانہ مجلس، اور وہ صحیح معنوں میں لندن کی اتحاد بین المسلمین کی ایک قیام کی وجہ تھی کہ اس میں غیر مسلم حضرات اور تمام مسلمان مختلف فرقوں کے اس مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، کیونکہ خود ناصر جعفری صاحب کا ایک بہت بڑا ادبی حلقہ تھا، اور خود چونکہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، اور یہاں جب لندن میں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن بنی تو اس کے بہت سرگرم رکن تھے وہ، اور وہ فنکشن جو سالانہ ہوا کرتا تھا اس میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اس کے بھی بڑے وہ منتظم ہوا کرتے تھے. اور مرحومہ خود بھی بہت ہی ہر دل عزیز تھیں. یہاں جیسے جیسے مومنین میں اضافہ ہوتا گیا تو ان سب کے لیے انہوں نے مجلس میں اپنے گھر میں بلانا اور دوسروں کی مجلس میں شرکت کرنے جانا. اور یہ مرحومہ جو ہیں، اگر ان کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں ان حضرات سے کہ جو شاید ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں، ان کے والد جناب سید حسن نواب رضوی صاحب، جو کہ اصل تو جونپور کے رہنے والے تھے، لیکن یہ خاندان لکھنؤ میں ہی آباد تھا کئی پشتوں سے. اور ان کے دوسرے بھائی مولانا محسن نواب صاحب قبلہ، بہت بڑے عالم، پروفیسر، بہت بڑے ذاکر تھے، جو مدرسہ ناظمیہ
میں محرم کا عشرہ قائم تھا اس سے خطاب کیا کرتے تھے محرم کے عشرے میں، اور جو سب سے بڑی عربک یونیورسٹی ہے لکھنؤ کی، پرانی شاہی زمانے کی، واجد علی شاہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، قائم ہے، اس میں وہ پروفیسر تھے عربی ادب کے، اور وہ مرحوم عربی میں شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کا کلام عربی کا موجود ہے، بہت سارے قصیدے جو انہوں نے عربی میں کہے ہیں۔ مولانا محسن نواب صاحب کے باقی خاندان والے پھر پاکستان چلے گئے، ان کے صاحبزادے ناصر مہدی صاحب کراچی چلے گئے تھے، جو کہ مرحومہ کے فرسٹ کزن، اور آج کل میری اطلاع کے مطابق وہ رضا خانہ زہرا دبئی کے ریزیڈنٹ عالم ہیں، اور ان کا قیام دبئی میں ہے۔ مرحومہ نے اپنے 6 بچوں کی پرورش کی نہایت محنت اور توجہ کے ساتھ، اور ان کے سب سے بڑے فرزند ہیں ذوالفقار، جن کو میں بچپنے سے جانتا ہوں، میرے سامنے وہ اسکول جایا کرتے تھے، اور بہت ان کو ہم نے ابتدائی زمانے سے دیکھا، اپنے بہت انہماک سے گھر کے مجلس کے انتظام میں حصہ لیتے تھے، وہ اور ان کے ماموں مل کے وہ حلیم پکایا جاتا تھا جو ایک دن پہلے سے اس کی تیاری ہوتی تھی، اور لندن کا کوئی ایسا فرد باذوق آدمی نہیں تھا کہ جو ان کے گھر کی مجلس میں نہیں شریک ہوتا تھا۔ ان کے گھر کی مجالس بھی مختلف لوگوں نے خطاب کیا، شروع زمانے میں 1-2 مرتبہ مجھے یاد ہے وارث حسن صاحب نے مجلس پڑھی، اور لیٹ 70s میں قلب صادق صاحب نے مجلس پڑھی، اور مختلف ذاکرین جو بھی ہندوستان پاکستان سے آئے اور وہ یہاں ہوتے تھے، عشرہ مجالس سے خطاب کر رہے ہوتے تھے لندن میں، تو ناصر جعفری صاحب کے گھر کی مجلس پڑھتے تھے۔ ان میں ایک سال 1989 میں ناصر جہاں مشہور و معروف قصیدہ اور منقبت خواں ریڈیو پاکستان کے، وہ آئے ہوئے تھے، وہ پرانے دوست تھے جعفری صاحب کے، اور انہوں نے مرثیہ امیر انیس پڑھا ان کے گھر کی مجلس میں، اور اس کے علاوہ مختلف ذاکرین پڑھتے رہے۔ اور مولانا محسن نواب صاحب جو کہ مرحومہ کے چچا تھے، وہ ساتھی تھے جناب ابرار حسین صاحب پاروی، ابن حسن صاحب نہروی، مولانا سعادت حسین صاحب، مرحوم مولانا علی حسین صاحب مرحوم، جو یہ سب مدرس تھے سلطان مدارس میں، سرکار سعید الملت، ان سب کے وہ ساتھی تھے، اس زمانے کے بڑے ذاکروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کے شاگرد بھی بڑے نامور شاگرد محسن نواب صاحب کے پیدا ہوئے، جس میں ڈاکٹر شبیل الحسن صاحب جو پروفیسر تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے اردو ڈپارٹمنٹ رہے، مرزا محمد اطہر صاحب، علی ابن الحسن باقری صاحب، یہ سب محسن نواب صاحب کے شاگردوں میں گنے جاتے تھے، لکھنؤ کے بڑے بڑے اچھے جو ناصر جعفری صاحب مرحوم خود بڑے ادبی ذوق کے آدمی تھے، بڑے ترقی پسند ذہن کے مالک تھے، اور وہ جو مشہور و معروف تحریک ترقی پسند تحریک رائٹرز کی ایشیا میں شروع ہوئی، اس کی دوسری لیئر کے وہ فرد تھے، اور خود بھی بہت ہی اچھے ترجمہ کرنے والے تھے، اور انہوں نے جارج آرویل کی کتاب کا پہلے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد میکیاویلی کی جو پولیٹیکل سائنس کی بڑی درسی کتابوں میں شامل ہے، اس کا بھی انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور بڑے انتہائی خلیق محبت کرنے والے اور بڑے عزاداری امام حسین کو انتہائی اہتمام سے کرنے والے دونوں مرحوم ناصر جعفری صاحب بھی اور ان کی بیگم بھی تھے، اور یہ کچھ تھوڑی سی یادیں جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے وہ میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ۔ اب آپ مجلس سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم